السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ کل کچھ لوگ نہیں آئے تھے تو اس کی وجہ سے میں یہ ریکیپ کر رہا ہوں، لیکن یہ کلپ آپ لوگ پلیز دیکھیے گا اگر آپ لوگ اس کو یوٹیوب کر سکو، کیونکہ یہ ریکیپ ہے اور میں نہیں چاہتا تھا آپ لوگ کی جو ساری ڈسکشن ہے وہ سب لوگ، کیونکہ پھر انسان وہ جھجک کے بولتا ہے، اس لیے میں نے جان بوجھ کے اس کو لائیو نہیں کیا۔ اور لیکن چونکہ یہ اس کا کورس کا حصہ تھا، آپ کو ڈائگنوزس بنانے تھے، اصل میں یہ پریکٹس تھی کہ جتنی بھی، اور ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں نے 3-4 ہفتے کا بریک لیا، اس کی وجہ سے کافی چیزیں انسان کے دماغ سے سلپ ہو جاتی ہیں، یہ بہت بڑا ایک وجہ تھی۔ اگر ہم یہ تبھی کرتے تو آپ لوگ کو اندازہ ہوتا کہ یہ آپ لوگ تھوڑا زیادہ شارپ رہتے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ آپ لوگ کو اندازہ ہو کہ جب آپ لوگ ان چیزوں سے پریکٹس چھوٹتی ہے تو پھر انسان کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو آپ نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے۔ یہ سلائڈز آپ لوگ کے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی یوٹیوب بھی آپ کے پاس ہے جو بھی، تو آپ کو وقتاً فوقتاً اگر یہ وہ شخص جو زیادہ ان پریکٹس نہیں رہتا تو وہ ہر 4-6 مہینے میں اس کو ریویو کر سکتا ہے۔ اینی وے اس میں بہت سی چیزیں ہیں، میں نے آپ کو جیسے کل دعویٰ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ آپ لوگ کی کیپیبلٹیز، آپ لوگ کا علم وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگوں نے بہت کم مطلب بڑا ورک آؤٹ کیا آپ لوگوں نے، اور بہت کم ٹائم کے اوپر آپ لوگوں نے بہت چیزیں سیکھ لیں۔ لیکن اس کے بعد جو میں نے آپ لوگ کو جو پوائنٹ پروو کرنا تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کو نالج بہت سی چیزوں کا ہو گیا، لیکن آپ لوگ جیسے ایک انسان ایک فوجی تیار کرتا ہے تو اس کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے اور اس کو بل پروف جیکٹ بھی ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں نے کون سا فارمولا، کون سا اسلحہ، کون سی اسٹریٹجی کب کرنی ہے۔ تو وہ سیکوینس اپ ڈاؤن ہو رہے تھے، یا پھر جو ہم لوگوں نے یہ بھی چیز سیکھی جو آپ لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ ڈائگنوز کرنا کیوں ضروری ہے، تو آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مختلف ڈائریکشنز میں جا رہے ہوتے ہیں چیزیں، اور پھر ہمیں اکارڈنگلی اپنے کلائنٹ کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور ان کو اسی طریقے سے ہم لوگ مدد کر سکتے ہیں جب تک ہمیں زیادہ اس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ کیس سینیریو تھے 2-3، وہ بھی میں بلکہ ڈسکس کر دیتا ہوں جو آپ لوگوں سے میں نے چیزیں سیکھی۔ کہ ایک ہمارے پاس پہلا کیس تھا، اور اس کا یہ تھا کہ وہ جب بھی قرآن پڑھتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے ظاہری بات ہے کہ ہم یہ چیز میں نے آپ لوگ کو مطلب شیئر کرنی تھی، اور میں نے کی بھی آپ لوگوں کی سے، ہم لوگ یہ چیزیں سیکھی ہیں جو ان کاموں میں پڑا ہوتا ہے، تو وہ بائی ڈیفالٹ موڈ جو اس کی چل رہی ہوتی ہے کہ وہ، یا لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں شاید اس کو جن ہے یا جادو ہے یا نظر بد ہے یا نفسیاتی آپ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی ان کے وہ اس نے ٹھان لی ہوتی ہے کہ یہ انہی چیزوں کو میں سے ایک کا وہ اس کو شکار بنائے، جبکہ ہمیں عام انسانوں کی طرح سوچنا چاہیے۔ یہ نمبر 1 رول ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا اپنی مثال کہ میں تقریباً اگر مجھے 100 بندے اپروچ کرتے ہیں تو میں 90 لوگوں کو، ان کے 90% لوگوں کو ایسے ہی بگا دیتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے، جان چھوڑو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دو اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو سمٹمز گویا کہ پڑھائے ضرور تھے، اور لیکن میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں، علامات ہوتی ہیں، سمٹمز، اس کے یہ اتنا بڑا میں اس کو فین نہیں ہوں۔ اور آپ کو کل اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے آپ کو جو ہنٹس دی تھی کہ میں سمٹمز کے بغیر ہی آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بائی ڈیفالٹ لوگوں کو زبردستی گھسیٹ کے جادو کا یا جن کا وہ ہمیں نہیں بنانا۔ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دیوار پہ لکھی ہوتی ہیں، جیسے ایک انسان ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، وہ آدھا گھنٹہ کہانی سناتا ہے اور میں اس سے جان چھڑا رہا ہوتا ہوں، لیکن ایک دوسرا انسان ہے، اس کی ڈائریکٹ بھی نہیں، انڈائریکٹ مجھ سے بات کوئی مجھے بتاتا ہے، ایک جملہ بتاتا ہے اور میں کہتا ہوں بھائی اس کو مسئلہ ہے، اس کو یا اس سے میٹنگ سیٹ کر لیتے ہیں، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کو شدید مسئلہ ہے، اور وہ دیوار پہ لکھا ہوتا ہے۔ آپ کو جتنا نالج ہو گیا ہوا ہے
آپ لوگوں نے آخری کیس دیکھ لیا تھا، آپ لوگ ایک دم پڑ گئے تھے اس کے اوپر کہ یہاں اس کو جن ہے یا جادو ہے، اور اس کو ہم لوگ ڈفرینشیٹ چلے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو کیس تھا وہ یہ تھا کہ ایک انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے، اور آپ لوگوں نے اس کو نظر بد کی طرف لے کے گئے کہ ظاہری بات ہے وہ پہلے اچھا قرآن سبق بھی پڑھ رہا تھا، ہر چیز کر رہا تھا، لیکن بعد میں اس کے خراب ہونے، اس کے حالات اتنے اچھے نہیں، اس کو مطلب جو بھی، اور آپ کی جتنے بھی سوالات تھے وہ آپ نے وکٹم سے پوچھے، اور کئیوں نے جادو کی بھی بیچ میں نکالنی شروع کر دی، یعنی کہ اس طرح سے سوچ رہے تھے ہم لوگ۔ تو جبکہ آسان سا جواب اس کا اگر آپ لوگ، اور یہ ہم لوگوں نے چیز سیکھی ہے کہ سوال کرنا سیکھیں، انفارمیشن ریڈیم کرنا سیکھیں، آپ کو اچھا لسنر بننا پڑے گا، اور بڑا آپ کو غور سے دوسرے کی تکلیف کو، اگر آپ اس کو یہ سوال کر دیتے، صرف ایک کویسچن کا یہ مار تھی کہ اگر آپ اس کو یہ پوچھتے اپنے جو بھی کلائنٹ تھا کہ کیا آپ کو قرآن سننے میں بھی مسئلہ ہے یا صرف پڑھنے میں مسئلہ ہے، میں نے یہی کہا تھا نا، کویسچن یہی تھا کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ پڑھنے میں مسئلہ ہے، اس کا طبیعت خراب ہوتی ہے، تو آپ اس کو پوچھتے کہ سننے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا میں نے جواب یہ تھا کہ نہیں، سننے میں تو کوئی تکلیف نہیں، تو جو قرآن ہے یہ قرآ سے تھے، شروع میں تو یہ دیکھ کے پڑھتے ہی نہیں تھے، یہ تو سنتے تھے، اگر سننے میں تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ان چیزوں میں سے کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے، اس کا میڈیکل، اس کی نظر کمزور ہوگی، اس کو ہیڈک ہو رہی ہوگی، اور جب ہیڈک ہوتی ہے یا مائیگرین ہوتی ہے تو پھر انسان کو کیب بھی آتی ہے، اس کا سر بھی دکھتا ہے یا کچھ اور بھی مسئلے ہوتے ہیں، تو یہ ایک کویسچن کی مار تھی۔ لیکن اگر آپ چلیں اس کو مس بھی کر گئے تو آپ کو آگے جا کے اس نے ساری چیزیں آپ کو، آپ کے کلائنٹ نے یہ کہی تھی کہ باقی اس کو کوئی بھی مسئلہ اس نے نارمل ہی رکھے تھے، خوابیں آتی ہیں، آپ لوگوں نے پوچھا اس نے کہا کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، یہ نارمل چیز ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیز اس نے نہیں پکڑوائی آپ کو جس سے آپ کو یہ لگے کہ اس کو نظر بد، اور اگر نظر بد آپ لوگوں کو نظر آ رہا تھا تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ساری چیزیں ایگزاسٹ کریں، جو آپ نے سمٹمز آپ نے دیکھے تھے نظر بد کے، یا آپ نے اس کو یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کسی شادی میں گئے، کسی نے آپ کی تعریف کی ہے، کسی نے، تو آپ نے یہ ساری ایگزاسٹ کرنے کے بعد آپ کسی جگہ پہ پہنچتے، لیکن اگر آپ نے سیٹ آف مائنڈ لے کے گئے ہیں کہ اس کو نظر بد ہے اور اسی طرف اس کو دھکیل رہے ہیں، تو آپ خود بھی کنفیوز ہوں گے، اور آپ کے جب انالیسس غلط ہوں گے، آپ کا ڈائگنوسس غلط ہوگا، تو پھر آپ ہاں یہ میں نے بتا دیا تھا کہ اگر آپ تھوڑے عرصے کے بعد آپ اپنے آپ کو ریویو کرتے ہو، لیکن ایک چیز ہے 1 مہینے کے بعد حل ہونی ہے، ایک چیز ہے ایک دو چار گھنٹے میں حل ہو جانی ہے، تو یہ والے کیس اس طرح حل ہو سکتے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر اندر، کہ آپ ہاں ایک چیز آپ لوگوں سے میں نے یہ چیز سیکھی، آپ لوگوں میں سے کسی نے کہا ہاں ہم لوگوں نے یہ اس چیز سے سوچا کہ یہ بندہ پاکستان چکر لگا کے آیا تھا، تو جو پاکستان میں لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں ان کا رہن سہن، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، ان کی آرائشیں بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو اس کو نظر لگی ہوگی، تو یہ آپ جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، بلکہ یہ میں شیئر کر دوں گا باہر کے ملکوں میں بھی جو لوگ رہتے ہیں، کہ یہ ان کو چاہیے کہ اگر عام انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو نظر لگ سکتی ہے تو پھر اس کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کہ اپنی نعمتیں چھپانی ہیں، یہ بڑی بڑی شادیاں کرنا اور بڑے بڑے یہ سارے اور اپنی حفاظت کی تدبیریں نہیں کرنا، یہ بھی مسئلہ ہے، اور آپ لوگوں کے بھی کئی رشتہ دار ہوں گے جو پاکستان آتے ہوں گے، ان کے بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنی احتیاط نہ کریں۔ دوسرا کیس یہ تھا کہ ایک لڑکی تھی، اس کی ساس اس کو لے کے آئی کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، شاید اس کو کوئی مسئلہ ہے، تو آپ لوگوں نے سارے نظر بد کے، جادو کے، ساری چیزیں وہ آپ لوگوں نے دیکھنی شروع کی، اور آپ میں سے ایک میری بیٹی نے جب یہ تلاش کر لیا لیکن اس کو پھر پھینک دیا کیونکہ وہ خود کنفیوز ہو گئی، جب باقی لوگوں نے ڈسکس کیا
جبکہ اس کا آسان حل یہ تھا کہ اگر آپ اس کو اسکروٹنی کرتے تو اس کی ایک ناپسند کی شادی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی سب سے بڑی ہنٹ یہ تھی کہ آپ لوگوں نے جب پوچھا تھا کہ یہ کب سے مسئلہ شروع ہوا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ آپ لوگ کا کلائنٹ کہہ رہا ہے کہ ڈے ون سے اس کو اپنا شوہر پسند ہی نہیں ہے، ڈے ون سے۔ اس کا مطلب ڈے ون سے ہی پسند نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ اس کی شادی اس کی مرضی کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو یہ پوچھ لیتے تو آپ کو بتا دیا جاتا۔ لیکن جب آپ لوگ نہیں پوچھتے اور اپنے گھوڑے دروارے ہوتے ہیں، تو پھر انسان اگر کسی کی شادی جیسے بھی آخری کیس یہ تھا کہ ایک انسان ہے، اس کی شادی کو کافی سال ہو گئے، 12 سال، 6 8 10 مہینے پہلے اس کی حالات خراب ہونے شروع ہو گئے لڑکی کے، اور یہ ایک سالڈ کیس تھا کہ اتنی سارے، کیونکہ یہ تو پسند کی شادی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور آپ لوگوں نے پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا، اور آپ لوگوں نے اس کو جب 2 4 چیزیں پوچھیں، آپ لوگوں کو اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ اس میں جن ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ جن خادم سحر ہے، ان کی جادوگر نے بھیجا ہوا ہے، یا وہ اس کے اوپر عاشق والا جن ہے، یا ایسا جس کے اوپر آپ نے گرم پانی ڈال کے اس کو اپنے اوپر اپنا دشمن بنا کے سوار کر لیا ہے۔ تو اس کا بھی بہت ہی آسان آپ لوگ جیسے وہ جیسے جن کہہ رہا ہے کہ جب آپ لوگوں نے اس کو صورتیں پڑھنے کے دیے تو وہ چیخنا چلانا شروع ہو گیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اس لیے میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ ہنٹ تھے کون مار ڈالے گا۔ عام جن جو ہوتا ہے وہ اپنے لیے یہ بات نہیں کرتا۔ ہاں یہ بھی میں نے بتایا کہ جنات جھوٹ اور مکاری سے بھی ساتھ لیتے ہیں، لیکن عام طور پہ اگر وہ 10 جھوٹ بولتے ہیں تو ایک جھوٹ اس کا جو سمجھنے والا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ اس کی لائن اس کی سچ نکلتی ہے، اور کبھی کبھی وہ اپنے منہ پہ ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے اپنی تکلیف کی وجہ سے سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے، کہ وہ یہ کیا اٹھتا ہے کہ فلانا مجھے مار دے گا، اور یہ تو اس کا مطلب اس کے پیچھے پورا ایک وہ خادم سحر ہے، اس کے پیچھے جنات اور جادوگر لگے ہوئے ہیں۔ یا اس سے آپ لوگ کو یہ بھی بتایا تھا کہ گھر سے باہر وہ جب جاتا ہے تو اس کی طبیعت اچھی ہوتی ہے، گھر کے اندر اچھی نہیں رہتی، تو وہی شوہر ہے اور وہی بیوی ہے، لیکن جب وہ دور جاتے ہیں ایک دوسرے کو مس کر رہے ہیں، جب قریب آتے ہیں تو یہ تو آپ لوگ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ 102 جو سورۃ بقرہ کی 102 آیت میں ریفرنس دیتا ہوں کہ یہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی والا جادو والا آپ لوگ کو سوچنا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی ایک ہنٹ تھی کہ اگر جادو والا ہے تو جادو میں نے آپ کو بتایا ہے اف ناٹ 100 99.99 خادم سحر ضرور ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جن ضرور امپوز کیا جاتا ہے جادو کے ساتھ۔ تو آپ لوگ کو چاہیے تھا کہ آپ پوچھتے کیا گھر میں کوئی تعویذ ہے یا جو نہیں ہے، یا بعد میں ہم لوگوں نے اس کو ایکسپلور کیا تھا۔ تو اگر آپ لوگ تعویذ آپ لوگوں نے پوچھا کہ تعویذ ہے تو وہ درخت کے اوپر باندھا ہوا ہے، تو کئی تعویذ ایسے ہوتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو 99% ایسے ہی چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے، لوگوں سے مطلب فوٹو کاپیاں پھر رہی ہیں مارکیٹ میں، لیکن 1% جو اصل جادوگر ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، وہ بہت کم ہیں، 1% سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اس کے اوپر اگر تو فضول سا ہے، فوٹو کاپی والا ہے، تو اس کو تو انسان ویسے ہی کہتا ہے اس کو ہٹاؤ اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جو بھی ہے، لیکن اس فیملی نے آپ کو بتایا تھا اس نے درخت پہ باندھا ہوا ہے، تو جس سے آپ کو ہم لوگوں نے پڑھا تھا تعویذ 4 قسم کے ہوتے ہیں، ترابی، مائی، ناری، ہوائی، کہ ایک ہوا میں باندھا جاتا ہے، جن کی کیلکولیشن ہم لوگوں نے کرنی سیکھ لی تھی کہ کیسے وہ ابجد حوض حتی کلمن والے جو ہیں اس سے وہ کیسے قلم اور روحانی سے یہ ڈی کوڈ کرتے ہیں ناموں کو، اس کی ماں کے نام کے ساتھ درمیان میں بن لکھتے ہیں، اور پھر جیسے فلان بن فلان کر کے تو کیلکولیشن کر کے تو اس کا نمبر نکال کے تو وہ یا تو ہوائی جو ہوا میں اس کا نام رکھتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اگر وہ اس کا نام آگ کے قریب ہے، ناری کہتے ہیں اس کو، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو گھر میں جا کے جلا دو یا اس کو یہ کر دو، اور اگر وہ پانی والا ہے تو اس کو کنویں میں یا سمندر میں یا دریا میں۔ اس لیے ہر تعویذ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کو
دریا میں پھینک دیں، کیونکہ کہیں وہ ہوتے ہی مائی ہیں تو وہ وہیں پہ ایکٹیویٹ ہوں گے، اور اگر وہ درخت سے باندھا ہوا ہے تو وہ یہاں وہ دفنایا ہوا ہے تو وہ ترابی ہے، قبرستانوں میں یہ سارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے اچھی چیز یہ کی کہ جب میں نے بتایا کہ اس میں کبھی اہانت کی ہوتی ہے، کبھی کراس لگے ہوتے ہیں، کبھی کچھ، کبھی نام ڈبے یہ وہ، تو آپ لوگ کے لیے ایک مشکل کویسچن تھا یہ والا کہ اس پیپر کے اوپر، اس تعویذ کے اوپر صرف آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی، اور اس میں کوئی کراس بھی نہیں تھا، کوئی ڈبے بھی نہیں تھے۔ کوئی عام انسان سوچے کہ یہ تو بڑا ٹھیک تعویذ ہے، لیکن دوسرا کویسچن آپ لوگوں میں سے کسی ایک نے اس کو سمیل کر کے دیکھا، اور اس تعویذ میں سے سمیل آ رہی تھی، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ گندے پانی سے یا خون سے، اس گندگی سے یہ تعویذ لکھا گیا ہے، گویا کہ قرآن ہی لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہڈن میسیج تھا، جو کہ بدبودار چیزوں سے لکھ کے، غلاظت سے لکھ کے ہمارے قرآن کی اہانت کی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں نے وہ پکڑ لیا، وچ از اسمارٹ۔ دوسری، آپ کو اگر وہ اس میں کچھ بھی نہ ہو تو آپ اپنے کلائنٹ کو یہ بھی بول سکتے ہو کہ اگر یہ تعویذ پہن کے آپ باتھ روم میں جائیں گے یا نہیں، وہ کہیں گے اگر نہیں جائیں گے تو باتھ روم میں آپ کی کون حفاظت کرے گا، اور اگر آپ جا رہے ہیں اس کو پہن کے تو پھر تو یہ اللہ کے کلام کی ویسے ہی اہانت ہے۔ تو اگر جاتے جاتے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو یہ کوئی آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ ہم لوگ ذکر بھی کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے یوٹیوب سے یہ بھی سیکھ لیا ہے، فلانے بندے کے پاس یہ بھی سورۃ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو آپ لوگ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی تعویذ وغیرہ ہے، یا آپ کسی پیروں کے پاس چکر مار رہے ہو۔ تو اگر تعویذ بھی رکھا ہوا ہے تو پھر لائکلی ان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اگر وہ پیروں فقیروں کے پاس چکر بھی مار رہے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں کر رہے ہیں جو غیر شرعی چیزیں ہیں، تو پھر بھی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ آپ جتنی مرضی سورۃ بقرہ پڑھتے جائیں، ٹیمپرری حل مل جائیں گے، لیکن پرماننٹ حل نہیں ملیں گے۔ اگر کسی تعویذ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یا کسی تعویذ کی جو وہ دھاگا ہوتا ہے، یا کوئی بھی دھاگے بھی کسی قسم کے اس کے اوپر ناٹس ہیں، تو اگر وہ ناٹس کا بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہوا ہے کہ اگر وہ 7 ناٹس ہیں تو وہ کسی کو ریلیشن شپ کو قریب کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، اور اگر 9 ناٹس ہیں، اگر اس تعویذ کے اوپر آپ لوگ مجھے مزید پوچھتے تو میں آپ کو بتاتا، اس میں 9 ناٹس تھیں، جس کی پتہ چل جاتا کہ یہ ہوا میں بھی لٹک رہا ہے، اس میں سے تعویذ میں سے اسمیل بھی آ رہی ہے، اور 9 ناٹس ہیں، تو یہ ہسبینڈ اور وائف کو جدا کرنے کے لیے ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہوا، یہ صرف کورس کی حد تک میں نے یہ آپ لوگوں کو پڑھایا ہے۔ عام طور پہ مجھ سے بے شک کوئی ناراض ہو جائے، لیکن ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن میں ان کو یہ کبھی بھی نہیں بتاتا ہوں کہ آپ کے اوپر جادو ہے، جن ہے یا کیا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کو یہ پہلی کنڈیشن بتا دیتا ہوں۔ علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، علاج آپ کا یہ ہے، آپ کو میں یہ نہیں بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہ آگے پریشان ہوتے ہیں، میں مزید پریشان نہیں کرتا۔ دوسری چیز، اگر آپ کے انالیسس میں کوئی غلطی ہے، تو اگر کوئی ہفتے مہینے کے بعد آپ کو سمجھ میں آتی ہے نہیں یہ اس کا وکٹم نہیں تھا کسی اور کا، آپ چینج کریں اپنے ساری چیزیں، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو یہ ایک دوسری وجہ یہ ہے نہ بتانے کی، قرین جو شیطان ہے ملعون، آپ کو جس ڈائریکشن میں آپ اپنے ڈائگنوسس کر رہے ہوتے ہو، تو وہ ویسے ہی جیسے وہ آپ کہہ لو کہ کسی کو نظر بند ہے اور اندر سے شیطان اور جن ہے، تو وہ نظر بد کے سمٹمز کرنا شروع کر دے گا، آپ کو مس لیڈ کرے گا۔ اور اینی وے، اگر کوئی یہ یوٹیوب یہ لگانا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے تو آپ لگا دیں، کیونکہ کہیں کافی لوگوں کی یہ مس ہو گیا ہے حلقہ۔ انشاءاللہ we'll meet you guys next week۔ السلام علیکم۔